اللہ نے پڑھ دیا، اور اس کے بعد جناب ابو بکر کو وہاں آنے کی اجازت، لم یؤذن، صحیح بخاری کہتے۔ اب یہاں پر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں واضح ہے کہ حضرت ہو فلم تکلم ہو، آگے کہاں پر ہے؟ یہاں امام زہری نے جو بیان کیا ہے وہ بیچارہ اب معتوب ہو رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہ لم تکلم ہو فی ذالک المال، اس مال کے بارے میں پھر کلام نہیں کیا۔ اگر ایسا تھا تو پھر مولا کائنات نے انہیں اجازت کیوں نہیں دی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا بہت سا اتنا بڑا کام تھا جو اسلام کے اس موجودہ زمانے میں تبلیغ اسلام کا، اور ہمارے بھائیوں نے ضد سے بلا وجہ ہمیں ان کاموں میں الجھا دیا تاکہ اپنی چند روزہ عیش و عشرت کی زندگی کو درست کر لیں اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کریں۔ حالانکہ اچھا نہیں لگتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھ کر مباحثے کریں، گفتگو کریں، باتیں کریں، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لیکن اصرار کر کے ہمیں غلط کہہ کر اصرار کرنا، پھر ہم تو مجبور ہیں کہ ہم حق بیان کریں اور جواب دیں، لیکن جواب ہماری محبت کے لہجے میں، علمی انداز میں۔ وہ تو ہر ایک کو جو بھی ہماری حقانیت کا ذرا سا کوئی ثبوت دیتا ہے تو اسے وہ یا کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شر تھا، فتنہ تھا، یا اس کی باتیں ریح تھیں، ہوا کی طرح سے تھیں۔ بہرحال اللہ رحم کرے ہماری امت اسلامیہ پر کہ جو آج کل یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ علی کل حال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، جیسا میں نے پہلے بھی اور ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک شمارہ نہیں دیتے ہیں، اس بنیاد پر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ مائدہ ارشاد الہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اب یہ وہ روایت ہے جو آج میں پڑھنے لگا ہوں اس آیت کے ذیل میں، کہ جس سے میرے خیال میں اب پتہ نہیں کہ جو ثعلبی امام المفسرین ہیں ہمارے بھائیوں کی فہرست میں، امام المفسرین انہیں کہا جاتا ہے، ثعلبی، وہ پتہ نہیں وہ بیچارے، اب وہ اس روایت کو جب میں پڑھوں گا تو اس کے بعد ان کا بھی حشر کیا ہوگا، کہ کیا وہ بھی شیعہ تھے یا ان کی باتیں بھی ہوا تھیں، شر تھیں، فتنہ تھیں، کیا ہوا؟ اب وہ بھی ادراجات ہیں، یہ تو بعد میں اب سنی جانے والی باتیں ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں کہ ہر ایسی بات کرنے والے کو یہی الزامات دیے جائیں، یہی ایلیگیشنز دیے جائیں۔ اب یہاں یہ امام المفسرین ثعلبی نے اپنی تفسیر میں یہ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ، کیونکہ میں نے یہ ابھی اور بہت سے حوالے اسی کے دینے ہیں اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ بچ جائے کہ وہاں پر کیا ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما من الایام الظہر۔ اب یہ روایت بہت لمبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو عربی عبارت سنا کر اپنا ان کا وقت
وہ زیادہ نہ ہو کہ ہم اس کا مطلب بتا دیں، ورنہ یہ میں نے حوالے ابھی دینے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم چلیے میں پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ جب ہر بات میں شک پیدا کرنا ہی ہے، جب ہر بات میں یہ مشکوک بنانا ہے، تو پھر کہیں اس کو بھی مشکوک نہ بنا دیا جائے۔ وہ بیچارے محنت کر کے کتابیں لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے آتے ہیں تو ایک دم اسے وہ کیا بنا دیتے ہیں، یا تو بیان کرنے والے کو شیعہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے اپنا ہی قرار دیتے ہوئے اسے ادراجات، ارسالات اور اضافات اور یہ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری علیہ رضوان الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما من الایام الظہر فسأل سائل فی المسجد فلم يعطه احد شيئا فرفع السائل يديه الى السماء وقال اللهم اشهد انی سألت في مسجد نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم يعطني أحد شيئا وكان علي رضي الله عنه في الصلاة راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وفيه خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفه إلى السماء وقال اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري فأنزلت عليه قرآنا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما اللهم وإني محمد نبيك وصفيك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به أزري قال أبو ذر رضي الله عنه فما استتم دعاؤه حتى نزل جبرائيل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال يا محمد اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العلی العظیم۔ یعنی وہ نماز ظہر انہوں نے پڑھی اور وہاں سائل نے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، تو اس وقت اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں آ کر سوال کیا تھا مگر مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس وقت حضرت علی حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے جس میں انگوٹھی تھی اشارہ کیا، سائل آیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی۔ یہ منظر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہا یا اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے ہی اہل بیت میں سے یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط بنا اور میرے قائر نبوت میں اسے میرا شریک قرار دے۔ تو نے ان کی دعا قبول فرما دی تھی اور وہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے ذریعے تقویت دیں گے اور تم کو غلبہ دیں گے تاکہ وہ تم دونوں تک پہنچ ہی نہ پائیں یعنی کفار، اور تمہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ اے اللہ، میں تیرا نبی، میں تیرا صفی محمد ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میرا سینہ بھی کھول دے۔ البتہ یہاں پر سینہ کھولنے کی بات بھی پھر کبھی بیان کروں گا، اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ